السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اقرا حفاظ بوائز کالج. اسٹوڈنٹ ویڈیو لیکچر نمبر 17 کلاس سیکنڈ بایولوجی میں چیپٹر نمبر 11 ایکو سسٹم جو کہ باٹنی سیکشن میں اسٹوڈنٹس آپ کی کورس بک کے اندر آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے اسٹوڈنٹ انٹر ڈیپینڈنس آف آرگینزم اینڈ دیئر سگنیفیکینس. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. ٹاپک کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ انٹر ڈیپینڈنس آف آرگینزم اینڈ دیئر سگنیفیکینس. تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انٹر ڈیپینڈنس آف آرگینزمس کیا کہلاتے ہیں. تو کسی بھی ایکو سسٹم کے اندر آرگینزمس آپس میں انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ کو انٹر ڈیپینڈنٹ سے آپ کو فوڈ سائیکل اور فوڈ ویب ذہن میں آئے گا. ایک دوسرے جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہوں، چاہے وہ اینیملز ہوں، چاہے وہ بیکٹیریا ہوں، چاہے وہ فنجی ہوں، آپس میں ان کا فوڈ ریلیشن ہوتا ہے، فوڈ انٹریکشنز ہوتا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹر ڈیپینڈنس آف آرگینزمس کہتے ہیں. جیسا کہ دوسری معنی لیونگ تھنگ انٹریکٹ ود ادر آرگینزم ان دیئر انوائرمنٹ. ان فیکٹ دے may need other organism in order to survive. جیسے آپ کو پتا ہے کہ کاؤ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی وداؤٹ پروڈیوسر، وداؤٹ پلانٹ. لائن جو ہے وداؤٹ سروائیو نہیں کر سکتا. لائن ایک آرگینزم سے آپ جانتے ہیں، لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکتا کسی بھی ہربیورس اینیملز ہو یا پھر جو وہ آرگینزم جن کے اندر میٹ ہوتا ہے اس کے بغیر لائن سروائیو نہیں کر سکتا. تو یہ انٹر ڈیپینڈنس ہر ایک آرگینزمس ہوتا ہے ایک دوسرے سے. جیسے کہ اسٹوڈنٹس اگر ہم اس جو ہے وہ سائیکل کے اندر دیکھ لیں جسے ہم فوڈ چین کہہ رہے ہیں، اس فوڈ چین کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو گراس ہوتا ہے وہ انٹر ڈیپینڈ کر رہا ہے گراس سے، اور جو گراس ہوپر سے انٹر ڈیپینڈ کون کر رہا ہے؟ ماؤس کر رہا ہے. اور ماؤس سے انٹر ڈیپینڈ اسنیک کر رہا ہے، اور اسنیک سے انٹر ڈیپینڈ کون کر رہا ہے؟ ہاک کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ تمام جتنے بھی آرگینزمس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. اچھا، پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ کس سے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ پروڈیوسر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سن لائٹ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورے ایکو سسٹمز کے اندر جو آرگینزم آپس میں جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ اس کے 2 ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں پازیٹیو انٹریکشنز ہوتے ہیں اور نیگیٹو انٹریکشنز ہوتے ہیں. اب ہم لیکچرز کو جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرتے ہیں کہ پازیٹیو انٹریکشنز کیا ہوتے ہیں اور نیگیٹو انٹریکشنز کیا ہوتے ہیں. تو پازیٹیو انٹریکشنز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ایک ٹائپس کے انٹریکشنز ہوتا ہے آرگینزمس کے درمیان جس میں دونوں آرگینزمس آپس میں فوڈ بھی حاصل کرتے ہیں اور آپس میں بینیفٹس بھی حاصل کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں؟ سمبیوسس ایگزامپلس کہتے ہیں. اس میں بینیفٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹلی بینیفٹس ہو، پارشلی بینیفٹس بھی آرگینزم جو ہے ایک دوسرے سے حاصل کر سکتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آرگینزم بینیفٹ حاصل کر رہا ہو، دوسرا آرگینزم بینیفٹس حاصل نہیں کر رہا ہو لیکن وہ ہارمفل کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ تمام انٹریکشنز کسے کہتے ہیں؟ پازیٹیو انٹریکشنز کو کہتے ہیں، جس میں ایگزامپل میں نے سمبیوسس کی دی ہے. اب اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ سمبیوسس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. سمبیوسس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک میوچوئلزم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کامونزم. اب میوچوئلزم اور کامونزمس کو ہم فردر جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میوچوئلزمس کیا ہوتے ہیں اور کامونزمس کسے کہتے ہیں. تو یہ پازیٹیو انٹریکشنز کر رہے ہیں بٹوین 2 آرگینزمس. اب میوچوئلزمس کیا ہے؟ یہ ریلیشن شپ بٹوین 2 آرگینزم فار میوچل بینیفٹس، یعنی کہ دونوں آرگینزم اپنے فوڈز کو بھی جو ہے وہ حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ بینیفٹس بھی حاصل کریں گے. اگر فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں میوچوئلزم، کوئی بھی ہنی بی اگر فلاور کے نیکٹرس پہ پہنچ رہی ہے تو فلاور کا نیکٹر سک کر رہی ہے ہنی بی جو اس کو فوڈ حاصل ہو رہا ہے، اور اس طرح فلاور کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فلاور کی پولینیشنز اکر ہو رہی ہے. تو بایولوجیکل انٹریکشن بٹوین 2 اسپیسیز wherein both the species benefits from each other. تو یہ میوچوئلزمس کی ڈیفینیشنز ہوگی جس میں دونوں آرگینزم فیڈ بھی حاصل کر رہے ہیں اور بینیفٹ بھی حاصل کر رہے ہیں. اب ایک ایگزامپلس اور دے دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر نائٹروجن سائیکل اسٹوڈنٹ ڈسکس کیا تھا جس میں نے نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریاز ڈسکس کیے تھے جو کہ کوئی پلانٹس ہوتے ہیں جسے لیگومینس فیملیز کے جو پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ میوچوئلزم پرفارم ہوتا ہے جو نائٹروجن مالیکیولز کی فکسیشنز کرتے ہیں نائٹروجنس بیکٹیریاز. آپ اس کی ایگزامپل اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں جیسے کہ نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا مائکروبس اور لیگیومس جو روٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ایک یہ بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ کرتا ہے کیا ہے کہ بیکٹیریا سپلائی کرتا ہے نائٹروجن پلانٹس کے اندر اور پلانٹ جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہوتا ہے کاربن ٹو بیکٹیریا. تو یہ ایک طرح سے میوچوئلزم ہوتی ہے بٹوین بیکٹیریا اینڈ پلانٹس.
جسے ہم کہتے ہیں لیگومینس پلانٹس کے اندر یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے، جو کہ ان کے اندر نوڈیولز ہوتے ہیں روٹس کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے یہ میوچولزم پرفارم ہوتی ہے. تو آپ نے 2 ایگزامپلس دیکھی اس میں میوچولزم میں، ایک ہنی بی اور فلاورز کے درمیان، اور دوسری میوچولزم آپ نے دیکھی نوڈیولز جو پلانٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ لیگومینس پلانٹس، ان کی روٹس اور بیکٹیریا کے درمیان میوچولزم آپ نے پرفارم دیکھی، جس میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بیکٹیریا اور روٹس کے اندر درمیان کیا میوچولزم ہو رہا ہے کہ پروٹین جو سپلائی کر رہا ہے وہ بیکٹیریا کر رہا ہے پلانٹس کو، اور پلانٹ جو ہے وہ کاربن سپلائی کر رہا ہے بیکٹیریا کو، تاکہ بیکٹیریا اپنی گروتھ کو انیشیٹ کرے. نیکسٹ پازیٹیو انٹریکشنز کو دیکھتے ہیں، کامونزمز کی طرف جاتے ہیں. کامونزمز کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین 2 آرگینزم، جس میں ایک آرگینزم تو بینیفٹ حاصل کرتا ہے اپنے ہوسٹ سے، لیکن دوسرا آرگینزم جو ہے وہ بینیفٹ حاصل تو نہیں کر پاتا، لیکن وہ اس آرگینزم کو ہارمفل افیکٹ بھی نہیں آتے دوسرے آرگینزم سے. جیسے کہ اگر آپ مثال دیکھیں کامونزم کو اس طرح انداز سے سنیں کہ اگر کوئی آرگینزم، جیسے کہ اس 2 پک کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر کوئی برڈز ہے، کاؤ کے جو ہے وہ ہیڈ کے اوپر پہنچ گئی، اور اس کے کاؤ کے انسیکٹ جو ہیں، جو اگر اسکن کے اوپر کوئی بھی جو ہے انسیکٹ اگر جو ہے اس کے اسکن کے اوپر جو چل رہا ہے جو اس کو ہارمفل نہیں کر رہا، اس اسکن کے اوپر سے اگر کوئی برڈ جو ہے اپنی فیڈنگ کر رہی ہے، تو یہ کون سی ایگزامپل ہو جائے گی؟ کامونزمز کی ایگزامپل ہو جائے گی. جیسے ایگریس آپ کے سامنے ایک برڈز نظر آ رہی ہے جو کہ انسیکٹ باڈی سے، تو اس لیے بھی سمجھ میں آ گئی کو ہارمفل کیسے کہتے ہیں. انشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ لیکچرز میں جو انسیکٹ ہے اس کا جو نیکسٹ کر رہا ہے ہماری تو کامونزم کے اندر کیا آرگینزم فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرا فائدہ تو نہیں اٹھاتا. لیکچر نمبر 8 سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کا یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ درندہ آپ گھونسلے بناتے ہیں السلام علیکم، تو درخت کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، ٹری کو کوئی اس کے اندر اس کی گروتھ کے اندر اس کی میٹابولزم ایکٹیویٹی کے اندر کوئی پرابلم نہیں آتی. لیکن کیا ہوگا کہ انسیکٹ اپنا کام کر دیتا ہے، اپنا ہاؤس بنا دیتا ہے پروٹیکشنز کے لیے، اور اس کا کام ہو جاتا ہے، اور ٹری کو بھی کوئی اس سے فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن ٹری کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا برڈز. تو یہ چیزیں بھی کس میں آئیں گی؟ کامونزمز کے اندر یہ آئیں گی، جس کے اندر پازیٹیو انٹریکشنز ہو رہا ہے بٹوین 2 آرگینزم. اب اسٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں نیگیٹو انٹریکشن کہ نیگیٹو انٹریکشنز کیا ہوتی ہے. یہ ایک ایسے ٹائپ کی انٹریکشن ہوتی ہے جس کے اندر ایک اسپیسی تو فائدہ اٹھاتی ہے لیکن دوسری اسپیسیز ہارمفل ایفیکٹ میں چلی جاتی ہے. اس میں کون کون سی ایگزامپلز آتی ہے؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس ٹائپ آف انٹریکشن کاز ہارم ٹو ون آف دا ادر اسپیسی. ایگزامپلس میں پیراسیٹزم آ جائے گا، پریڈیشن آ جائے گا، اور گریزنگ آ جائے گا. اب ون بائی ون ان تمام ایگزامپلس کو ہم جو ڈسکس کریں گے کہ پیراسائٹزم، پریڈیشن اور گریزنگ کیا چیز ہے. تو اسٹوڈنٹ میں آپ کو دوبارہ ریکیپیٹیشنز کرتا ہوں کہ پازیٹیو انٹریکشنز کے اندر 2 انٹر ڈیپینڈنٹ جو آرگینزمز ہو رہے ہیں اس میں ہارمفل ایفیکٹ پروڈیوس نہیں ہوتا، بینیفیشل ایفیکٹ ہوتا ہے. اب بینیفیشل ایفیکٹ کا مطلب یہ نہیں کمپلیٹلی بینیفیشل ہو. اگر 2 آرگینزمز کے درمیان اگر کوئی انٹر ڈیپینڈنس اگر ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینیفیشل ایفیکٹ کی جگہ اگر ہم نان ہارمفل دے دیں تو وہ بھی رائٹ پازیٹیو انٹریکشنز کہلائے گا. اب پیراسیٹزم کا ٹاپک ہم چلتے ہیں کہ پیراسیٹزم، پریڈیشن اور گریزنگ. اب نیگیٹو انٹریکشنز کو میں نے جو ہے وہ 3 کیٹیگری میں کیا، پیراسیٹم، پریڈیٹر، گریزنگ. اب پیراسیٹم 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، ایکٹو پیراسائٹ اور اینڈو پیراسائٹس. اب ہم پیراسائٹزم کو ڈسکس کرتے ہیں. پیراسائٹزم ایک ایسا ریلیشن ہے بٹوین 2 آرگینزم جس میں ایک آرگینزم اپنا بینیفیشل جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کرتا ہے، دوسرا آرگینزم ہارمفل ایفیکٹ میں چلے جاتا ہے. پیراسائٹ کا ورڈ کبھی بھی آپ بایولوجیکل لینگویج میں سنیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آرگینزم فیڈ ادر آرگینزم اینڈ ادر آرگینزم بیکم ہارمفل اینڈ مے بی کاز ڈیتھ. تو پیراسائٹزم کی جو ریلیشن ہوتا ہے یہ ٹوٹلی نیگیٹو انٹریکشن ہوتا ہے بٹوین 2 آرگینزمز. اب اس کی 2 ٹائپس کے اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، دیر آر 2 ٹائپس آف پیراسائٹ، ایکٹو پیراسائٹ اینڈ اینڈو پیراسائٹ. اب ایکٹو پیراسائٹ کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. ایکٹو پیراسائٹ وہ پیراسائٹ کہلاتے ہیں جو لیو کرتے ہیں آن دا باڈی سرفیس آف دا ہاؤس، جیسے کہ فلیز ہو گئے، لیچیز ہو گئے. جیسے اس پک کے اندر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ بی ہے جو کہ پلانٹس باڈی کے اوپر ایڈ کر رہی ہے اور پلانٹس کو ہارمفل کر رہی ہے اور اپنا فوڈ حاصل کر رہی ہے پلانٹ سے. نیکسٹ ایگزامپل دیتے ہیں، یہ کہ انسان کی
फिंगर के ऊपर एक बर्ड्स आ गई है, एक इंसेक्ट आ गई जो इंसान की बॉडी में से ब्लड को सक कर रही है, इससे वजह से इंसान को हार्मफुल हो रहा है और वो अपनी फीडिंग पूरी प्रॉपर कर रही है। तो ये एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है। एंडोपैरासाइट की एग्जांपल स्टूडेंट हम दे सकते हैं कि वो पैरासाइट जो बॉडी के होस्ट सेल जो भी हो, होस्ट हो, उसकी इनसाइड द बॉडी हो, तो उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। दिस पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं प्लाज्मोडियम की। स्टूडेंट आप जानते हैं कि मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ मौजूद होता है जो इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड के जरिए पहुंच जाता है। और ये जब प्रोसेस जब होता है तो लिवर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर होते हैं जिसमें प्लाज्मोडियम जो है ब्लड के जो सेल्स हैं उनको वीक करना शुरू कर देता है, खास तौर पे प्लेटलेट्स को और WBC को। तो ये कौन सा पैरासाइट हो जाएगा? एंडोपैरासाइट हो जाएगा। तो दो पैरासाइट्स के आपको देखने का पैरासिज्म की कैटेगरी दो उसमें आती है। एक्टोपैरासिज्म वो पैरासाइट जो कि लिव करे सरफेस ऑफ द होस्ट, उसे हम एक्टो कहते हैं। वो पैरासाइट जो कि लिव करे इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। इसमें नेक्स्ट की तरफ जाते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होते हैं? प्रीडेटर वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपना फूड हासिल करते हैं शिकार करके, और ये डिपेंड करते हैं किसी भी कंज्यूमर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इस बेयर के ऊपर। इस बेयर ने शिकार किया फिश को और अपनी जो है क्या बोलते हैं फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करी, जिसकी वजह से फिश क्या हो गई? टोटली डेथ हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं, ये लॉइन है। ये लॉइन फीड कर रहा है ज़ेब्रा को। अब ज़ेब्रा तो कंप्लीटली डेथ की तरफ चली गया, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि नेगेटिव इंटरेक्शंस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी फीड तो हासिल पूरी कर लेता है, दूसरी ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट भी आ सकते हैं और वो डेथ भी कॉज हो सकती है। जैसे प्रीडेटर आप देख रहे हैं कि प्रीडेटर एक ऐसा नेगेटिव इंटरेक्शंस की एक एग्जांपल है जिसमें हॉर्स जो है वो कंप्लीटली डेथ की तरफ जाता है। पैरासाइटिज्म के अंदर ये हम नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिज्म यानी कि हॉर्स जो है वो कंप्लीटली डेथ की तरफ जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, लेकिन प्रीडेटर में कंप्लीटली हॉर्स जो है वो डेथ की तरफ जाएगा। जैसे आप इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं। इसमें ग्रास हॉपर जो है वो एक स्मॉल इंसेक्ट को फीड कर रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल इंसेक्ट एज अ होस्ट जो है वो कंप्लीटली डेथ हो जाएगा अगर उसको फीड करेगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या चीज है स्टूडेंट? जितनी भी हर्बिवोर्स एनिमल्स मौजूद होते हैं हमारे इकोसिस्टम्स के अंदर, ये किस पे डिपेंड करते हैं? इनकी फीडिंग, इनकी फीड जो डिपेंड करती है वो प्रोड्यूसर्स पे करती है, यानी कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पे करती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं जितनी भी काउज हैं ये ग्रेजिंग कर रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर की जो यील्ड है वो कम हो रही है। यील्ड का मतलब यानी प्रोड्यूसर की जो अमाउंट है वो कम हो रही है। ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ग्रेजिंग, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर कम भी हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा इकोसिस्टम के ऊपर। अगर रेनफॉल बहुत मैक्सिमम है, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, तो ग्रेजिंग और फीडिंग ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर आपस में जो है वो इक्विलिब्रियम पे भी आ सकते हैं। अब जैसे ये जो डियर देख रहे हैं, डियर खासतौर पे जो है वो ड्राई ग्रास फीड कर रहा होता है, तो ये भी आप देखें ये भी ग्रेजिंग की एग्जांपल है।